یہ عالم فانی ہے، ایک روز فنا ہوگا، وہ وقت بھی آئے گا جب حشر بپا ہوگا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، ناظرین کرام، علامات قیامت کے حوالے سے ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام کے آخر پہ قیامت کی جس نشانی کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جاری تھا، وہ یہ تھی کہ پورا معاشرہ من حیث المجموع بددیانت ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے حوالے سے یہ بات زیر بحث تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، کہ تمام لوگ بددیانت ہو جائیں گے۔ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اور میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ہو چکی کہ ہم کسی شخص پر بھی اعتماد کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، کیا دیندار اور کیا بے دین، کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، ناظرین کرام، کسی پر بھی اعتماد نہیں رہا، حتیٰ کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو اپنے اہل خانہ پر بھی اعتماد نہیں رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ دیانت داری اٹھ جائے گی، امانت اٹھ جائے گی، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا جائزہ لیتے ہیں، جس کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ، یعنی بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ بخاری شریف کے اندر اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ 6497 ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 143۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسے راوی حدیث ہیں جو بالعموم فتن کی حدیث، دور فتن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار فرمایا کرتے تھے، اور آپ سے جو احادیث روایت کرتے تھے اسی کے بارے میں بالعموم روایت کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، دو باتیں، دو حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائیں۔ ایک کو تو میں نے دیکھ لیا، دوسری کا ابھی میں انتظار کر رہا ہوں۔ فرمایا رأیت احدہما، ان دونوں میں سے ایک کو تو میں نے دیکھ لیا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، دوسری کا میں ابھی انتظار کر رہا ہوں۔ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، جس کا میں نے مشاہدہ کر لیا، وہ کیا ہے؟ وہ دراصل ایک حقیقت کی طرف نشاندہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہے اور دیانتداری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کی گہرائی کے اندر رکھی تھی۔ کہ ان اللہ تعالیٰ فرمایا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہے وہ لوگوں کے دلوں کی گہرائی کے اندر نازل فرمائی تھی۔ کیا مطلب؟ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر امانت داری رکھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہی بات ہے جو میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کی کہ اسلام جو تصور دیتا ہے وہ مغرب کے اس تصور سے بالکل مختلف ہے، کہ اہل مغرب کہتے ہیں کہ ہر شخص کو بے ایمان سمجھا جائے جب تک کہ وہ ایماندار ثابت نہ ہو جائے، اور مغرب کے اس قانون سے بالکل متضاد اصول، بالکل الٹ اصول اسلام کا ہے، وہ یہ کہ ہر شخص کو ایماندار سمجھا جائے جب تک کہ وہ بے ایمان ثابت نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حقیقت کی نشاندہی فرمائی ہے کہ ہر شخص ایماندار ہے،
اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود یہ گویا مشاہدہ کر لیا اس حقیقت کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی کہ لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اللہ تعالیٰ نے امانت داری نازل فرمائی تھی. اور پھر فرمایا ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ. اب یہ تھی تو فطری طور پر موجود، لیکن پھر وہ قرآن اور سنت سے اس کے اندر مزید پختگی پیدا ہو گئی. ثم علموا من القرآن، پھر قرآن نے ان کو امانت داری مزید سکھائی. ثم علموا من السنہ، پھر انہوں نے سنت سے اور زیادہ امانت داری سیکھی. یوں لوگ ایماندار ایسے بن گئے کہ پوری دنیا ان کے اوپر اعتماد کرنے لگی، حتیٰ کہ دشمنان اسلام بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اہل ایمان کبھی بددیانت نہیں ہو سکتے، وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی بددیانتی کا مظاہرہ کبھی نہیں کرتے. یہ تھی وہ حقیقت جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی، اور میں نے خود مشاہدہ کیا کہ لوگ واقعتاً اس طرح سے ایماندار ہو گئے تھے کہ صرف اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے. جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے امانت داری اور دیانت لوگوں کے دلوں میں ڈالی تھی، وہ کتاب و سنت، اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی وجہ سے مزید پختہ ہو گئی. یہ تو دیکھ لی. دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. دوسری حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس کا ذکر حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں، وہ ابھی گویا پوری ہونے والی تھی، جس کا حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ ہے امانت داری کا خاتمہ. اس کی تھوڑی تفصیل اس کے اندر ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وحدثنا عن رفعها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امانت داری کے لوگوں کے اندر، ان کے قلب و ذہن کے اندر جاگزی ہونے کی خوشخبری سنائی اور اس حقیقت کی طرف نشاندہی فرمائی، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اٹھ جانے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. اور یہ وہ بات ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پوری نہیں ہوئی. قال ینام الرجل النومہ، کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ سوئے گا، رات کو سوئے گا، فتقبض الامانۃ من قلبہ، اور اس کے سوئے صبح اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت داری ختم ہو چکی ہوگی، اور باقی کیا بچے گا؟ فرمایا فیظل اثرها مثل اثر الوقت، ایک نشان جیسے باقی رہ جاتا ہے. کوئی چیز ختم ہو جائے، زخم ہو اور زخم ختم ہو جائے، اس کا نشان باقی رہ جاتا ہے. فرمایا بالکل ایک نشان کی طرح امانت داری باقی رہ جائے گی. اس کے علاوہ حقیقت میں دیانت داری اور امانت وہ لوگوں کے قلوب سے اٹھا لی جائے گی. پھر یعنی وہ جو نشان باقی ہے اگلی دفعہ جب سوئے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. فرمایا ثم ینام النومہ، پھر وہ ایک نیند لے گا، فتقبض، تو بقیہ جو تھی وہ بھی ساری کی ساری امانت داری ختم ہو جائے گی. گویا ایک وقت آئے گا کہ دیانت داری اور امانت داری من حیث المجموع لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی جائے گی. میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اول ما یرفع من هذه الامہ الحیاء والامانہ، سب سے پہلے جو دو چیزیں اٹھائی جائیں گی، ایک امانت داری ہے اور ایک حیا. اور اس کی مختلف صورتیں ہیں ناظرین کرام، امانت داری کے، امانت کے اٹھائے جانے کے اور دیانت داری کے اٹھائے جانے کی. اسی کی تفصیل میں ذکر کر رہا ہوں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی روشنی میں. فرمایا پھر اٹھ جائے گا، اور جب اٹھے گا تو اس وقت امانت داری بالکل ہی ختم ہو چکی ہوگی. اور کس طرح ختم ہوگی؟ فرمایا فتقبض، بقیہ جو امانت داری اس کے دل میں تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہوگی. فیبقى اثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفت فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فرمایا کس طرح وہ ختم ہوگا، اس کی مثال آپ نے بیان فرمائی ایسے جیسے چھالے کا چھلکا ہوتا. کون سا چھالا؟ اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جیسے انگارہ آپ اپنے پاؤں کے اوپر لڑکا دیں اور اس انگارے کی وجہ سے آپ کے پاؤں پہ چھالا پڑ جائے، تھوڑا سا جگہ ابھر جائے، اور جب وہ جگہ ابھر جاتی ہے تو اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیس فیہ شیء، اس کے اندر حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک ابھری ہوئی چیز ہوتی ہے اور حقیقت میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. فرمایا امانت کا یوں نام رہ جائے گا دنیا میں، حقیقت میں لوگوں کے اندر دیانت داری بالکل ہی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. ناظرین کرام، یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین سن کے لگتا ہے کہ ابھی شاید یہ قیامت کی نشانی امانت کے اٹھ جانے والی پوری نہیں ہوئی. لیکن
جب ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں اور اس حدیث کے اگلے الفاظ کا اطلاق ان کے اوپر کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ من و عن پوری ہو گئی ہے، حرف بحرف پوری ہو گئی ہے۔ کیسے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ لوگ صبح اٹھیں گے، باہر نکلیں گے، مارکیٹ جائیں گے کہ تاکہ وہ کوئی چیز خریدیں، یتبایعون فلا یکاد احد یؤدی الامانہ، اللہ اکبر، مارکیٹ میں پہنچیں گے، منڈیوں میں ہوں گے اور ڈھونڈیں گے کہ ان میں سے کوئی ایماندار آدمی مل جائے جس سے ہم خرید و فروخت کر لیں، اور لوگوں کو کوئی ایماندار آدمی نہیں ملے گا، ہر شخص پر شک ہوگا، ہر شخص پر بد اعتمادی ہوگی اور بے ایمانی کا خدشہ ہوگا، حالات اس قدر خراب ہو جائیں گے، امانت داری یوں اٹھ جائے گی کہ لوگ کسی پر اعتماد نہیں کریں گے۔ تو کیا ناظرین کرام یہ بات پوری نہیں ہو چکی کہ ہم جب بازار جاتے ہیں، ہم جب مارکیٹ جاتے ہیں تو ہمیں بالعموم کسی دکاندار پر اعتماد نہیں ہوتا، کون کیا کرے گا، ہمارے ساتھ کتنا ریٹ لگائے گا، چیز ٹھیک دے گا کہ نہیں دے گا، 1 نمبر 2 نمبر 4 نمبر 6 نمبر تک چیزیں آ گئی ہیں اور کوئی معلوم نہیں ہوتا دیکھنے میں کہ یہ چیز اصل ہے یا نقل ہے، اور یہ کتنے نمبر کی چیز ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ اصلاً کیا ہے، اور یہ آدمی جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ ہر آدمی ناظرین کرام اس دور میں اس چکر میں ہے کہ کوئی ایسا واقف آدمی مل جائے یا کوئی ایماندار آدمی مل جائے جس سے وہ خرید و فروخت کر لے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ یہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان تو حرف بحرف پورا ہو رہا ہے کہ لوگ مارکیٹ نکلیں گے فلا یکاد احد یؤدی الامانہ، ایک بھی ایماندار نہیں ملے گا۔ پھر لوگ یہ کہا کریں گے، آپس میں باتیں کریں گے، اور جب بھی کبھی خرید و فروخت کی بات ہوگی لوگ یہ کہا کریں گے ان فی بنی فلان رجلا امینا، کہ وہ جو فلاں قبیلہ ہے نا اس کے اندر ایک آدمی ایماندار تھا، یا فلاں قبیلے کے اندر کوئی آدمی ایماندار ہے، اور لوگ اس کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ گویا معاملہ کرنا چاہیں گے۔ ایسے خال خال کہیں کہیں لوگ ایماندار بچ جائیں گے جن کی طرف لوگ خرید و فروخت کے لیے رجوع کریں گے تاکہ ان کے معاملات ٹھیک ہو سکیں۔ یعنی معاشرے کا بالعموم معیار جو ہے وہ ایمانداری نہیں رہے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفصیل بیان فرمائی، فرمایا لوگوں کی پھر تعریف کیسے کی جائے گی؟ جب معاشرہ ایسا ہو جائے گا کہ لوگوں کے اندر کوئی ایماندار رہے گا ہی نہیں تو لوگ پھر یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں آدمی بڑا ایماندار ہے۔ ایمانداری معاشرے کی اعلی اقدار میں سے ایک قدر کے طور پر پہچانی ہی نہیں جائے گی، یہ ایک قدر کے طور پر ختم ہو جائے گی، لوگ اس کو ویلیو نہیں سمجھیں گے۔ بے ایمان ہونا گویا کوئی جرم رہے گا ہی نہیں، اور بلکہ لوگ کہیں گے جو آدمی زیادہ بے ایمان ہوگا لوگ کہیں گے بڑا سمارٹ ہے، بڑا تیز اور بڑا چالاک ہے، اپنے کاروبار میں بڑا تیز ہے، وہ اس کی تیزی کہلائی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، اور جب کسی کی تعریف اس معاشرے میں کی جائے گی تو یہ باتیں کہیں جائیں گی ما عقلہ، کتنا عقل مند ہے، ما اظرفہ، کتنا خوش مزاج ہے، وما اجلدہ، کتنا بہادر ہے، یعنی یہ ساری تعریفیں کی جائیں گی، یہ اقدار قرار پائیں گی، بڑا بہادر ہے جی، بڑا عقل مند ہے، بڑا سیانہ ہے اور بڑا خوش مزاج ہے، بڑا زندہ دل آدمی ہے۔ یہ تعریف کی یعنی تعریف کے پیرامیٹرز، تعریف کے معیارات یہ رہ جائیں گے کہ بڑا عقل مند ہے، بڑا بہادر ہے اور بڑا خوش مزاج ہے۔ لیکن فرمایا رہ گئی بات ایمانت داری کی تو فرمایا وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، اور ایمانداری نام کی چیز اس کے دل میں رتی بھر بھی موجود نہیں ہوگی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، ایمان قدر ہی نہیں رہے گا۔ تو یوں لگتا ہے ناظرین کرام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ ارشاد یہ ہمیں معاشرے کے اندر منوعن پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں عقل مند بھی بہت ہیں، جہاں بہادر لوگ بہت ہیں، خوش مزاج اور زندہ دل لوگ بہت ہیں، لیکن کوئی شخص ایماندار نہیں ملتا، اور ایماندار کہیں کہیں کوئی خال خال اگر مل جائے تو وہ اسی کو غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ناظرین کرام اگرچہ ان احادیث کا، قیامت کی نشانیوں والی احادیث کا کلی اطلاق ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں ہم عملی صورتحال کا جب جائزہ لیتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ امانت داری تو واقعتاً یہاں سے اٹھ چکی ہے۔ دوسری نشانی ناظرین کرام جس حدیث کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اس حدیث میں جہاں ظالم حکمرانوں کی بات ہوئی، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے دوسرے حصے کا جائزہ ہم بعد میں لیں گے۔
تو اس میں ظالم حکمرانوں کے بعد امانتیں ضائع ہونے کی بات آ گئی، اور امانتیں ضائع ہونے کی سب سے اولین مصداق جو ہے نااہل حکمران ہیں، تو پھر اس کا ذکر آ گیا، اور یہ ساری امانت داری کی گفتگو الحمدللہ کافی حد تک مکمل ہوئی۔ تو اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس حدیث کا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 جہنمیوں کے گروہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ایک تو ظالم حکمران تھے جس پر گفتگو ہو چکی، اور دوسرا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہنمی لوگ ہیں وہ عورتیں ہیں۔ کون سی عورتیں؟ فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ۔ دوسری جہنمیوں کی قسم وہ ہے، یعنی پوری حدیث اس طرح سے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2128۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جہنمیوں کے گروہ ایسے ہیں جن کو ابھی میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو ان میں ہے ظالم حکمران، دوسری وہ خواتین ہیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آتی ہیں۔ نساء کاسیات عاریات، لباس پہنتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لباس نہیں پہنتی برہنہ ہے، لباس ایسا پہنتی ہیں کہ وہ لباس ان کے سطر کو چھپاتا نہیں ہے، ان کو کور نہیں کرتا، بلکہ وہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہی شمار ہوتی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممیلات مائلات، خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ اور پھر فرمایا رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، بختی اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اس کوہان کی طرح ان کے سر ہوتے ہیں۔ اور یہ مثال بھی بڑی عجیب ہے ناظرین کرام، بختی اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے وہ ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تشبیہ کا گویا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے سر کے بال انہوں نے بنائے ہوئے ہوں گے وہ اوپر کو سر سے اوپر ان کو یوں سیٹ کیا ہوگا کہ جیسے یعنی بالوں کو اکٹھا کر کے، جس کو عرف عام میں جوڑا کرنا کہتے ہیں، کہ اس کو یوں اکٹھا کر کے اوپر یوں بنایا ہوا ہوگا کہ وہ بال ایک طرف کو ڈھلک گئے ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے بال کھول کر، جیسے خشک بال کر کے آج کل خواتین کرتی ہیں، اور تمام پورے کے پورے بال اپنے سر سے ایک طرف کو بنا لیتی ہیں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشبیہ کا مقصد ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات کہ آج کل یہ نشانی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی عورتیں قرار دیا ہے، یہ تو ہم اپنے معاشرے کے اندر اور بازاروں کے اندر اور مارکیٹوں کے اندر، نہ صرف غیر ملکوں کے اندر بلکہ اپنے ملکوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر ہم ہر وقت دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کتنی خواتین جو ہیں ہر وقت ہر بازار کے اندر موجود ہیں، جو لباس تو پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ ان کے سطر کو پوری طرح چھپا نہیں رہا، اور وہ لباس پہنے ہوئے بھی برہنہ ہیں۔ تو ایسی خواتین ہمیں روزمرہ زندگی میں نظر آتی ہیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ، یعنی ان کا پوری طرح سے سطر کور نہیں ہوا ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نساء کاسیات عاریات، ایسی خواتین جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہیں۔ گویا ایسی عریانی کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوگی، اور جب اس وقت ظاہر ہو رہی ہے، اس نشانی کا تو منوعاً اطلاق آج کل کے معاشرے کے اوپر کیا جا سکتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بن سنور کے نکلتی ہیں اور سمجھتی یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیں گی اپنی تیاری کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی خواتین کو تو جہنمی قرار دیا ہے، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام کے اندر عرض کیا تھا کہ ظالم حکمرانوں کی جو حقیقی نوعیت ہے اور حتمی تعیین ہے اس کو تو شاید ہم ثابت نہ کر سکیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر ظالم حکمران کو جہنمی قرار دیا۔ اسی طرح یہ جو نساء کاسیات عاریات ہیں، اس کا جو حتمی اطلاق ہے وہ کن کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اندر تو شاید اختلاف موجود ہو، لیکن اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ ایسی خواتین جو لوگوں کو مائل کرنے والی ہیں اور خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں اور لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پر ان کو جہنمی قرار دیا ہے۔
بلکہ آپ نے اس سے آگے یہ ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی اسی حدیث میں کہ وہ تو اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اسی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها، نہ تو وہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو کو ہی پا سکیں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جو جنت کی خوشبو ہے وہ تو دور دور تک پھیلی ہوئی ہوگی، تو گویا یہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکیں گی. کتنی دور تک؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت تک آتی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے ایسی خواتین اور ایسے ظالم حکمران جس کا ذکر پہلے ہو چکا، یہ دونوں قسم کے گروہ جو ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، گویا 500 سال کے فاصلے سے بھی زیادہ دور رکھے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. ناظرین کرام، عریانی اور فحاشی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے قرب قیامت کے ماحول کے حوالے سے، اسی سلسلے میں گفتگو جاری رہے گی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوچا بھی کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا، پیوست تیرے دل میں جب تیر قضا ہوگا. آئے گی قیامت جب اٹھ جائیں گے سب پردے، دیکھیں گی وہ آنکھیں جو کانوں نے سنا ہوگا. یہ عالم فانی ہے، ایک روز فنا ہوگا. وہ وقت بھی آئے گا